بسم الله الرحمن الرحیم اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب، دلالت کرنے والا لفظ یعنی جو لفظ کسی معنی کو بتائے، اسی کو لفظ موضوع کہہ سکتے ہیں۔ تو لفظ دال سے مراد کسی معنی پر دلالت کرنے والا، کسی معنی کو بتانے والا، جس لفظ سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، یعنی لفظ موضوع۔ تو لفظ دال سمجھ گئے؟ دلالت کرنے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں، اما مفرد و اما مرکب، یا تو مفرد ہے یا تو مرکب۔ فالمفرد ای اللفظ المفرد، مفرد کی تعریف، لفظ مفرد کی تعریف، ما لا یقصد بجزئه الدلالۃ علی جزء معنی، جس کے جز کی دلالت، جس لفظ کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو، جس کی جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر اس کے مقصود نہ ہو، ما لا یقصد نہ ہے۔ اس کی چار صورتیں نکلیں گی۔ ایک یہ کہ لفظ کا کوئی جز ہی نہیں کہ دلالت کرے، حمزہ استفہام ہے یا کوئی جز ہے ہی نہیں، تو یہ بھی مفرد ہے۔ اور ایک یہ ہے لفظ کا جز تو ہے مگر وہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ قلم میں قاف لام میم تین جز ہیں، پڑھ چکے ہو کبریٰ میں، قاف لام میم، اس کا کوئی معنی ہے؟ زید میں زے یہ دال تین لفظ ہیں مگر زے یہ دال کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اولاً تو یہ ہے کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو تو بھی مفرد ہے، جیسے حمزہ استفہام۔ ایک یہ ہے جز تو ہے مگر کوئی جز کسی معنی کو نہیں بتاتا ہے، جیسے قلم، کتاب، زید، پسر، لفظ میں تو جز ہے مگر کوئی جز کسی معنی کو نہیں بتاتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو اور ہر جز کسی معنی پر دلالت کرتا ہو مگر معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو، جیسے عبداللہ ہے، کسی انسان کا نام رکھ دیا گیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عبداللہ جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اس سے مقصود ایک مخصوص انسان ہے جو اس نام سے موسوم ہے۔ یہاں پر لفظ کے دو جز ہیں، ایک عبد، ایک اللہ۔ عبد کا معنی عبودیت، بندگی، بندہ ہونا۔ اللہ ایک مخصوص ذات کا نام ہے جو کمال کی ساری صفتوں کی جامع ہے۔ لفظ کے دو جز تو ہیں مگر نام رکھ دینے کے وقت اس کا یہ معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اگر یہ معنی مراد ہو تو سب نہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عبداللہ جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو یہاں لفظ کا اگرچہ جز ہے عبد اور اللہ، اور ہر جز ایک معنی پر بھی دلالت کرتا ہے مگر یہ معنی مقصود جو عالمی ہے، مشخص خاص انسان ہے، اس کے جز پر نہیں نہ دلالت کرتا ہے۔ چوتھی قسم یہ ہے لفظ کا جز بھی ہو، ہر جز معنی پر دلالت کرتا ہو، معنی مقصود کے جز پر دلالت کرتا ہو مگر یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق ہے۔ اس حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا جائے، نام تو کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، کسی کا نام تحسین رضا رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام فخر عالم رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا نام قمر عالم رکھ دیا جاتا ہے، بہت سا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ لفظ میں اجزاء ہیں، ہر جز معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ تو ایسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا گیا، کسی کا نام شیرو رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام جو ہے وہ ہے گردہ رکھ دیتے ہیں۔ نام تو کوئی کسی کا بھی رکھ سکتا، کسی کا نام جو ہے کالیا رکھ دیتے ہیں، کسی کا نام کلو رکھ دیتے ہیں، رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کسی کا نام راج کرنگل رکھ دیتے ہیں، ایسے بہت سے نام رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیا گیا۔ حیوان ناطق میں لفظ کے دو جز ہیں، حیوان اور ناطق۔ ہر لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، حیوان کا ایک معنی ہے، ناطق کا ایک معنی ہے، اور حیوان ناطق سے مراد کیا ہے؟ مخصوص۔ ایک حیوان ناطق کا معنی کیا ہے؟ انسان۔ تو حیوان ناطق جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اس سے مقصود کوئی معین مخصوص انسان نہ ہے۔ یہاں لفظ کا جز تو ہے
ہر جز معنی پر دلالت کرتا ہے. معنی مقصود یہاں پر کیا ہے؟ وہ ایک مخصوص انسان اس کے جز پر دلالت کرتا ہے، مگر یہ دلالت مقصود نہیں. تو مفرد کی 4 قسمیں ہیں. مفرد کی تعریف کیا پڑھے؟ جس لفظ کے جز کی دلالت اس کے معنی مقصود کے جز پر، اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو. اس کی 4 صورتیں: لفظ کا جز ہی نہ ہو، جز ہو کوئی جز معنی کو نہ بتائے، تیسرا یہ کہ جز ہو مگر معنی پر دلالت کرے مگر معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کرے، چوتھا یہ ہے کہ لفظ کا جز ہو، ہر جز کسی معنی پر دلالت کرے، معنی مقصود کے جز پر بھی دلالت کرے مگر یہ دلالت مقصود نہ ہو. مفرد اس کو کہتے ہیں جس لفظ کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو. اللفظ الدال، دلالت کرنے والا ہے. اللفظ الدال علی المعنی، معنی پر دلالت کرنے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مفرد ہے یا تو مرکب. تو مفرد کی کیا قسمیں ہیں؟ 2، مفرد اور مرکب. مفرد کی تعریف: جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود نہ ہو. کا دلالت حمزۃ الاستفہام علی معنی آ اکلت الطعام میں آ جو ہے، آ زید قائم میں آ حمزہ استفہام ایک معنی کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ جیسے حمزہ استفہام کا اپنے معنی پر دلالت کرنا. یہ حمزہ استفہام لفظ میں جز ہی نہیں ہے. بات دن میں آ گئی؟ لفظ دلالت کو کر رہا ہے معنی پر مگر یہاں جز نہیں ہے. نمبر 2، یہ مفرد کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہو گئی کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو. دوسری قسم جز ہو مگر کوئی جز معنی پر نہ دلالت کرتا ہو. وَدَلَالَةِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّى، زید کسی کا نام رکھ دیا گیا، قمر کسی کا نام رکھ دیا گیا، فضل نام رکھ دیا گیا. آپ بتاؤ یہاں پر زید میں یہ دال 3 جز ہیں مگر کوئی جز کسی معنی کو بتاتا ہے. اور جیسے زید کی دلالت اپنے مسمى پر، زید جب بولیں گے تو اس سے ایک مخصوص انسان سمجھا جائے گا جس کا نام زید رکھ دیا گیا. مسمى بولتے ہیں جس لفظ سے کسی کا نام رکھ دیا گیا. تو زید، تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک لفظ ہو گیا جس کا مسمى کون ہو گیا؟ جس کا نام رکھا گیا. جب زید بولیں گے تو مسمى ہی نہ سمجھا جائے گا. عبداللہ بولتے ہیں تو اس سے مسمى نہ سمجھا جاتا ہے. عبدالقادر بولتے ہیں اس سے اس کا مسمى سمجھا جاتا ہے. تو زید میں دیکھو یہ دال 3 جز ہیں، لفظ کے اجزاء تو ہیں مگر کوئی جز کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا. وَدَلَالَةِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْنَى الْعَالَمِيِّ، عبداللہ دیکھو یہ تیسری قسم ہے مفرد کی. لفظ میں 2 جز ہیں، عبد اور اللہ. ہر جز ایک معنی پر دلالت کرتا. عبد بندہ ہونے پر، اللہ ایک ایسی ذات پر جو خالق و مالک ہے، قادر مطلق ہے. مگر آپ یہ بتاؤ جب کسی کا نام رکھ دیا گیا تو اس سے ایک مخصوص انسان سمجھا جاتا ہے، وہاں اللہ کا بندہ یہ معنی مراد ہوتا ہے. اور جیسے لفظ عبداللہ کی دلالت عالمی معنی پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں 3 قسمیں مفرد کی ذکر کی ہیں، آگے پڑھو گے 4 قسمیں ہیں. مرکب کی تعریف: ما یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معنی، جس کی جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود. کیا مطلب؟ لفظ میں جز بھی ہو، ہر جز ایک معنی پر دلالت کرتا ہو اور معنی مقصود کے جز پر دلالت کرتا ہو اور یہ دلالت مقصود بھی ہو. تو مفرد کے لیے 4 چیزیں: لفظ کا جز ہو، ہر جز ایک معنی پر دلالت کرتا ہو، معنی مقصود کے جز پر دلالت کرتا ہو اور یہ دلالت مقصود. 4 چیزوں کی وجہ سے مرکب بنتا ہے. تو مرکب کی کیا تعریف؟ جس کے جز کی دلالت اس کے معنی کے جز پر مقصود ہو. کا دلالت زید قائم علی معنی، زید قائم ہے. لفظ کے 2 جز ہیں، زید ایک قائم. ہر جز زید ایک ذات کو، قائم ایک قیام کی صفت کو بتاتا ہے. تو 2 جز، ہر جز معنی پر دلالت کرتا ہے. اور زید قائم کا معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہے. تو اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ زید کا کھڑا ہونا نا. یہ معنی مقصود کی جز پر دلالت کرتا ہے اور یہ دلالت یہاں پر مراد بھی ہے اور مقصود بھی ہے. قامہ زید کہا، زید کھڑا ہوا. تو یہاں پر لفظ کا 2 جز، ہر جز ایک معنی پر دلالت کرتا ہے
اور معنی مقصود کی جو اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے، زید کا کھڑا ہونا یہی نہ ہے، یہ دلالت مقصود بھی ہے۔ غربا زید، بات سمجھ گی، جتنا بھی مرکب تام خبری ہے، بات سمجھ آ گئی، مرکب تام انشائی ہے، سب اس کے اندر آ جائے گا، چاہے قال اللہ ہو، چاہے قال الرسول ہو، قتل زید فیلا، سب آئے گا مرکب میں، سمجھ گئے؟ جیسے زید قائم کی دلالت اپنے معنی پر، و دلالت رام السہم، رے میم یہ مادہ، رما یرمی رمین سے اس میں فعل رامی نہ آتا ہے، رامی کا معنی پھینکنے والا، سام کا معنی پھر تو تیر، تو رامی سہم کا معنی کیا ہو گیا، تیر انداز، تیر پھینکنے والا، تیر چلانے والا۔ یہاں لفظ کے دو جز ہیں، ایک رامی، دوسرا جو سہم، ہر جز ایک معنی کو بتاتا ہے، ایک پھینکنے والا اور ایک تیر کو، سمجھ گئے؟ اور اس کا معنی کیا مقصود ہے، تیر چلانے والا، تیر انداز، تیر پھینکنے والا۔ تو رام السہم، زید قائم، یہ سب کے سب کیا ہیں، مرکب ہیں۔ میں نے بتا دیا جتنے مرکب تام خبری ہیں یا انشائی، سب مرکب ہیں، بات میں آ گئی۔ اسی طرح جتنے مرکب اضافی ہیں اور جتنے مرکب توصیفی ہیں اور کسی کا نام نہیں رکھا گیا، وہ سب مرکب میں آئیں گے۔ لہذا غلام و زید، قلم و عمر، خادم و زید، جتنے بھی مرکب اضافی ہیں سب مرکب کی مثال بنیں گے، مرکب کی تعریف ان پر صادق ہے، سمجھ گئے؟ جیسے زید قائم کی دلالت اپنے معنی پر، رام السہم کی دلالت علی فحوا، فحوا کا معنی مضمون، اور رام السہم کی دلالت اپنے مضمون پر۔ ثم المفرد علی انحاء ثلاثہ، نحو کی جمع انحاء، پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں، پڑھے ہو نا، اسم فعل حرف، ایسے یہاں اسم کلمہ ادات، تین قسمیں ہیں، کیوں؟ دلیل حصر، لأنہ ان کان معناہ مستقلا بالمفہوم، اس لیے کہ اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم ہو، مستقل بالمفہوم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لفظ بولا جائے تو اس لفظ کا معنی خود سے سمجھ میں آ جائے، وہ لفظ اپنا معنی بتانے میں کسی کلمے کے ملانے کا محتاج نہ ہو۔ جتنے حروف جارہ ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، من، الی، یہ سب ایک معنی رکھتے ہیں، مگر یہ اپنے معنی اس وقت تک نہیں بتاتے جب تک ان کے ساتھ ان کا مجرور نہ لگا دیا جائے۔ خالی من سے، الی سے معنی نہیں سمجھا جائے گا جبکہ من المسجد الی البصرہ الی الکوفہ نہ کہا جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظ مفرد کا معنی اگر مستقل بالمفہوم ہو، مستقل بالمفہوم کا مطلب یعنی جب وہ لفظ بولا جائے تو اس لفظ کا معنی خود سے سمجھ لیا جائے، اس لفظ کا معنی سمجھنے میں اس کو کسی لفظ سے ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ لفظ مفرد کا معنی اگر مستقل بالمفہوم ہو، مستقل بالمفہوم کی خود تفسیر کرتے ہیں، اے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی غم غمیمۃ، یعنی اس کا معنی سمجھنے میں کسی ضم ضمیمہ کی حاجت نہ ہو۔ تو ضم ضمیمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمہ ضم و ضمن ملانا، اور ضمیمہ اس کلمہ کو بولتے ہیں جو کلمہ اس لفظ سے ملایا جائے۔ تو من ایک لفظ ہے، اس کی طرف جب آپ مسجد یا سوق ضم کرو گے تبھی نہ اس کا معنی سمجھا جائے گا، یعنی اس کا معنی سمجھنے میں کسی ضم ضمیمہ یعنی کسی کلمہ کے ملانے کی حاجت نہ ہو۔ فہو اسم، تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسم، مگر کب اسم کہلائے گا؟ ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، اگر وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے سمجھا نہ جائے، مقترن نہ ہو، اقتران کا معنی ملنا۔ تو لفظ مفرد کی ایک قسم ہے اسم، اسم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو، یعنی اس کا معنی سمجھنے میں کسی کلمہ کے ملانے کی حاجت نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ مقترن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے سمجھا نہ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَكَلِمَةٌ، لفظ مفرد کی دوسری قسم کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کس کو کہیں گے؟ بعض میں کہ جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس سے مقترن ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے سمجھا جائے۔ وَكَلِمَةٌ، لفظ مفرد کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے،
ان اقترنا بھی بے زمان من الازمنۃ الثلاثہ، اگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ کیا ہو، مقترن۔ صاف صاف یہ نکلا لفظ مفرد کا معنی اگر مستقل بالمفہوم ہو، یعنی اس کا معنی خود سے سمجھا جائے، اس کا معنی سمجھنے میں کسی کلمہ کو ملانے کی حاجت نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ پایا جائے، اقتران کا یہی معنی تو یہ اسم ہے۔ لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ مقترن ہو، یعنی تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جائے تو اس کو کیا کہیں گے، کلمہ، نہ بھی اس کو فعل بولتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًّا، اور اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم نہ ہو تو اس کو کیا بولیں گے، ادات، کیا بولیں گے، نہ بھی اس کو حرف بولتے ہیں۔ فی عرف المیزانیین، اہل میزان، میزان کس کو بولتے ہیں، اہل میزان، مناطقہ کو، منطقیوں، میزانیوں یعنی منطقیوں کے بول چال میں، ان کی اصطلاح میں، ان کے عرف میں۔ وحرف فی اصطلاح النحویین، اور نحویوں کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جائے گا، حرف۔ تو حرف کی تعریف کیا ہوئی، ادات کی تعریف کیا ہوئی، یہ لوگ ادات بولتے ہیں، نحوی اس کو حرف بولتے ہیں۔ ادات کس کو بولیں گے، لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم، لفظ مفرد کا معنی خود نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا معنی سمجھنے کے لیے کوئی کلمہ اس سے ملایا جائے۔ بعض ذہن میں آگے لیتا ہے، لعلہ ہے، اس کا معنی خود سمجھا جائے گا، لیتا زیدن قائم، لعل عمرا حاضر یا غائب، ایسے نہیں بولیں گے۔ ھذا اے خذ ھذا، احفظ ھذا، اتقن ھذا، اس کو، اس گفتگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو، محفوظ کر لو، حفظ کر لو، سمجھ گئے۔ فصل، اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ منطقی جس کو کلمہ کہتے ہیں وہ نحویوں کے ہاں فعل ہوتا ہے، منطقی جس کو ادات بولتے ہیں وہ نحویوں کے ہاں حرف ہوتا ہے۔ منطقیوں کے کلمہ اور نحویوں کے فعل، منطقیوں کے ادات اور نحویوں کے حرف میں قدر فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ کلمہ بھی ہوگا اور فعل بھی ہوگا، کبھی ایسا بھی ہوگا ادات بھی ہوگا اور حرف بھی ہوگا، مگر کبھی ایسا ہوگا منطقیوں کے ہاں کیا ہے، وہ کلمہ نہیں ہے اور نحویوں کے ہاں فعل ہے، منطقیوں کے ہاں ادات نہیں ہے اور نحویوں کے ہاں حرف ہے۔ تو یہ مت سمجھ لینا کہ منطقیوں کا کلمہ، نحویوں کا فعل، منطقیوں کا ادات، نحویوں کا حرف ایک ہی چیز ہے، بات میں آئے گی، بلکہ قدرے کیا ہے، اس میں فرق ہے، سمجھ گئے۔ اعلم انه قد ظن بعضهم ان الكلمة عند اهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل، جان لو کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ خیال کیا کہ اہل میزان سمجھتے ہو، مناطقہ، منطقیوں کے نزدیک کلمہ وہی ہے جو علم نحو کے اندر کیا کہلاتا ہے، فعل کہلاتا ہے۔ علم نحو میں جس کا نام فعل رکھا جاتا ہے، یعنی منطقیوں کے ہاں کلمہ اسی کو کہیں گے، نحویوں کے ہاں جس کو کیا کہا جاتا ہے، فعل۔ کہتے ہیں لیسا ھذا ظن بالصواب، یہ گمان، یہ خیال صحیح اور درست نہیں ہے۔ فإن الفعل أعم من الكلمة، نحویوں کا جو فعل ہے وہ عام ہے منطقیوں کے کلمہ سے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نحویوں کے ہاں فعل تو ہے مگر منطقیوں کے ہاں کلمہ نہیں ہے۔ الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، ان نحو اضرب و نضرب، کہ اضرب نضرب و امثالہ، اور اس کی مثل اور کلمات، فعل عند النحاة، نحویوں کے ہاں کیا ہیں، فعل ہیں۔ ولیس بکلمۃ عند المنطقیین، لیکن منطقیوں کے ہاں یہ کلمہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نحویوں کا ہر فعل منطقیوں کے ہاں کلمہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا، نحویوں کا فعل ہے، سمجھ میں تو آتا ہے کہ ان کے ہاں فعل یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی ہو، اس سے زمانہ سمجھا جائے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی۔ ان کے ہاں یہ کلمہ کیوں نہیں ہے، لأن الکلمۃ من اقسام المفرد، یہ پڑھانا مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ کلمہ مفرد کی قسموں میں سے ہے۔ کلمہ کس کی قسموں میں سے ہے، وَنَحْوُ أَضْرِبُ وَنَضْرِبُ مَثْلًا لَيْسَ بِمُفْرَدٍ، اور اضرب اور نضرب اور اس کی مثل کلمات یہ مفرد نہیں ہے، بل ہوا مرکب، بلکہ اضرب نضرب دیکھنے میں مفرد لگ رہا ہے مگر حقیقت میں کیا ہے، وہ مرکب ہے۔ کیسے، اس لیے کہ اضرب نضرب میں ایک الف ہے، ایک غادر بے ہے، ایک نون ہے، ایک غادر بے ہے۔
بلکہ یہ مرکب ہے کیوں؟ لدلالت جز اللفظ علی جز المعنی، اس لیے کہ اضربو اور نضربو میں دو لفظ کے دو جز ہیں، ایک اضربو میں حمزہ متکلم والا، ایک غادر بے، نضربو میں نون اور غادر بے، بلکہ وہ مرکب ہے لدلالت جز اللفظ علی جز المعنی، اس لیے کہ یہاں پر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ فإن الحمزة تدل علی المتکلم، کیونکہ حمزہ جو ہے یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے۔ حمزہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ تکلم پر دلالت کرتا ہے۔ وَغَارَبَ غَادَرَ علی معنی الحبس، معنی حدسی یعنی معنی مصدری، اس کا جو معنی کیا ہے؟ مارنا۔ آج میں آگی تو مرکب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آج میں آگی تو لفظ مفرد کی کئی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ کون؟ اسم، کلمہ، ادات۔ اسم کی تعریف بتایا جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہو۔ مستقل بالمفہوم کا مطلب اس کا معنی سمجھنے میں کسی کلمہ کو ملانے کی حاجت نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک؟ کلمہ لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ پایا جائے، سمجھا جائے، تو یہ کلمہ ہے۔ حرف لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم نہ ہو بلکہ اس کا معنی سمجھنے میں کسی اور کلمہ کو ملانے کی حاجت۔ بس میں آگی مثالیں سب کی واضح ہیں۔ اسم کی جو بھی مثال بنا لے، اللفظ ہے، الکلمہ، تو یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے۔ عام، میم، جامن، یہ سب اسمی ہے۔ کلمہ غربہ ہے، قتلہ ہے، سمجھ گئے، اجتنبہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ادات کی مثال جیسے من ہے، عن ہے، الہ ہے، با ہے، یہ سب ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو منطقیوں کا کلمہ اور نحویوں کا فعل دونوں ایک نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی ایسا ہوگا کہ منطقیوں کا کلمہ بھی ہوگا، نحویوں کا فعل بھی ہوگا، مگر کبھی ایسا ہوگا کہ منطقیوں کا کلمہ تو نہیں ہے مگر نحویوں کا وہ فعل ہے۔ مثال سے سمجھایا کہ دیکھو اضربو اور نضربو نحویوں کے نزدیک فعل تو ہے، منطقیوں کے ہاں کلمہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ مفرد کی قسم ہے، اور اضربو نضربو یہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ اور غادر بے، حمزہ نون اور غادر بے سے مرکب ہے۔ حمزہ متکلم پر دلالت کرتا ہے، غادر بے معنی مصدری کو بتاتا ہے، تو یہاں لفظ کے دو جز ہیں اور ہر جز ایک معنی کو بتاتا ہے، تو یہ مرکب نہ ہو گیا۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟